اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کو ایک نصیحت کے طور پر ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے یا فرضی ہے، لیکن آپ اس کہانی کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ والدین کے اکلوتے بیٹے اور دو بہنوں کے اکلوتے بھائی جنید نام کے ایک لڑکے کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ والدین کے اکلوتے بیٹے اور دو بہنوں کے اکلوتے پڑھے لکھے بھائی جنید کا اپنے محلے کے ایک نوجوان سے جھگڑا ہو گیا۔ ہاتھا پائی ہوئی اور کچھ گالیوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ جنید گھر آیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس نے اپنے دشمنوں کو مارنے کا فیصلہ کر لیا اور الماری سے پستول نکال لیا۔ اچانک اسے اپنے ایک دوست کی نصیحت انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے 30 منٹ کے لیے واردات کے بعد کی صورتحال کو دیکھنے کا کہا گیا تھا۔ والدین کے اکلوتے بیٹے اور دو بہنوں کے اکلوتے پڑھے لکھے بھائی جنید کا اپنے محلے کے ایک نوجوان سے جھگڑا ہو گیا۔ ہاتھا پائی ہوئی اور کچھ گالیوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ جنید گھر آیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دشمن کو مارنے کا فیصلہ کر لیا اور الماری سے پستول نکال لیا۔ اچانک اسے اپنے ایک دوست کی نصیحت یاد آ گئی۔ دوست نے اسے ایسا کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے 30 منٹ کے لیے واردات کے بعد کی صورتحال کو تصور میں رکھ کر دیکھنے کا کہا تھا۔ جنید نے تصور میں اپنے دشمن کے سر میں 3 گولیاں فائر کر کے اسے ابدی نیند سلا دیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ گرفتار ہو گیا۔ گرفتاری کے وقت اس کے والدین اور دونوں بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مقدمہ شروع ہوا تو گھر خالی ہونا شروع ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک چیز بکتی گئی۔ بہنوں کے پاس تعلیم جاری رکھنا ناممکن ہو گیا اور ان کے ڈاکٹر بننے کا خواب مقدمے کی فائل میں خرچ ہو گئے۔ بہنوں کے رشتے آنا بند ہو گئے اور ان کے سروں میں چاندنی اترنے لگی، یعنی ان کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہر ہفتے والدین اور بہنیں ملاقات کے لیے جاتے۔ بہنوں کا ایک ہی سوال ہوتا کہ بھیا اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اپنے بھائی کے بستر پر کس سے سلائیں گے؟ ہم اپنے بھائی کے ناز کیسے اٹھائیں گی؟ بھائی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ فیصلے کے دن آ گیا اور جنید کو سزائے موت ہو گئی۔ سزائے موت کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ 25 منٹ گزر چکے تھے اور جنید کے جسم پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ جیل میں وہ اپنی موت کے قدم گن رہا تھا اور گھر میں والدین اور بہنیں اپنے کرب اور ذیت کی جہنم میں جھلس رہے تھے۔ جنید کی آنکھوں پر کالیاں پٹیاں باندھ دی گئیں اور اسے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا گیا۔ 29 منٹ ہو چکے تھے۔ پھانسی گھاٹ پر پیر رکھتے ہی 30 منٹ پورے ہو گئے۔ جنید پسینے پسینہ ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں کپکپی طاری تھی۔ اس نے پستول واپس الماری میں رکھ دیا۔ اس نے میز سے اپنی بہنوں کی 2 کتابیں اٹھائیں اور بہنوں کے پاس گیا۔ بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری پیاری بہنوں، تمہارا پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ خوب دل لگا کر پڑھو کیونکہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے۔ چند ماہ بعد جنید ایک بینک میں اچھی پوسٹ پر ملازم ہو گیا۔ جنید کی دونوں بہنیں ڈاکٹر بن گئیں۔ وہ ایک کامیاب اور بھرپور زندگی گزار رہے تھے۔ ان 30 منٹوں کی تصوری واردات
اور 30 منٹ کے مقدمے کی کارروائی نے ایک پورا گھر اجڑنے سے بچا لیا۔ آپ اپنی زندگی میں یہ 30 منٹ اپنے لیے ضرور بچا کر رکھیں۔ یہ 30 منٹ کی تصوراتی اذیت آپ کو زندگی بھر کی اذیت سے بچا لے گی۔ جزاک اللہ۔ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل دین دنیا کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔